بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا دوسرا حصہ تفصیل بالمعصور ہم پڑھ رہے تھے، اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تلاوت اور درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر بالمعصور کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے ماخذ کیا ہیں، تفسیر بالمعصور کیسے کی جاتی ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تفسیر القرآن بالقرآن، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحہ، یعنی باقوال نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کی روشنی میں جو تفسیر مبارکہ کی جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب کسی آیت مبارکہ کا مفہوم پوچھنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیتے، یعنی تفسیر بالمعصور کا دوسرا ماخذ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں، آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات قرآنی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیات مبارکہ میں، بلکہ تقریباً ہر آیت مبارکہ کی تفسیر بإذن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے قول سے فرمائی، اپنے عمل سے فرمائی۔ خود قرآن مجید کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک قرآن مجید ہے، یعنی جو قرآن مجید میں تحریر ہے، سبحان اللہ، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اعمال مبارک اس کی عملی تفسیر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے وہ کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں جا بجا ہمارے رب نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ اب نماز کی رکعتیں، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں، نماز کے ارکان، نماز سے قبل، نماز کے دوران، اور تمام نماز کی شرائط، اس کے فرائض، نماز کے واجبات، سنن، مستحبات، یہ سارے کے سارے اب ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تفسیر اپنے عمل مبارک سے جو ہے وہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ حج کے بارے میں حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ آپ کا حکم مبارک، حدیث مبارکہ ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھو، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے قرآن مجید کی وضاحت فرمائی۔ یہ تفسیر بالمعصور کی وضاحت کے لیے دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ظاہر ہے قرآن مجید تو رہتی دنیا کے لیے یہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اس میں
جو احکام ہیں وہ کل ہیں، جزو نہیں۔ اب ان کی جزویات کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے وہ ایک اگلا ذریعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا، وہ تفسیر القرآن باقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی تفسیر بالماثور میں تیسرا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال مبارک کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تفسیر بالماثور جو ہے وہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجومی، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی، مزید آگے ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں، کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا لو گے۔ تمام کے تمام صحابہ، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اور ان تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اکرام، ان کی تعظیم اور ان کے جو ہے اسوہ پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت مبارکہ کے بعد ہمارے لیے ایک بڑا رستہ ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگیاں تفسیر قرآن مجید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے وقف کر دیں، اور اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دیں اس عمل کو آج ہم تک پہنچانے میں۔ اگلا ذریعہ ہے کہ تفسیر قرآن باقوال تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس میں تابعین کا تعلق خیر القرون زمانہ سے ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ وہ تفسیر قرآن مجید میں وہ بھی عادل ہیں، قابل قبول ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کل نفس ذائقۃ الموت جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب ان کے جو اقوال تھے ان کو بھی تفسیر قرآن مجید کے لیے جو ہے وہ شامل کیا گیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے براہ راست حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض حاصل کیا تھا، ان سے تربیت حاصل کی تھی، اور اس طرح سے تفسیر بالماثور کا اگلا ماخذ، چوتھا ماخذ جو ہے وہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں۔ ہمارا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ باقی مزید جو توضیحات وضاحت ہے وہ اگلے سبق میں بیان ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی امان اللہ تعالی۔